ہم دعاؤں کے ساتھ ہمارا تعلق بڑا کمزور ہوتا جا رہا ہے، بڑا کمزور. بلکہ کئی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا ذہن بنا لیا ہے، نہیں قبول نہیں ہو رہی، اثر ظاہر نہیں ہو رہا، دعا ہی چھوڑ جاتے ہیں. اور میرے بھائیوں، دعا کبھی نہ چھوڑیں. آپ تنہائی میں مانگیں، اجتماعی طور پر مانگیں، دعا نہ کبھی چھوڑیں. دعا کا تعلق ایسا تعلق ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی ہتھیار ہمارے پاس نہیں ہے. رب کے حضور مانگنا ہے، دعا مانگے. کوئی بھی بڑی سے بڑی مصیبت ہے، دعا مانگے. دنیا میں بھی اگر کسی آدمی سے کوئی اگر بار بار مانگتا ہے تو پھر بھی وہ اس کو کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیتا ہے کہ اس کا کچھ کرنا ہے. لیکن آپ تو اس کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں. ہم اس کے محتاج ہیں، ساری مخلوق اللہ کی محتاج. تو رب سے مانگتے ہوئے کیوں ہچکچائیں؟ مانگیں اللہ کی بارگاہ میں، مانگتے جائیں، لیکن یقین ہو پختہ اللہ میری ضرور دعاؤں کو سنے گا، یعنی قبول فرمائے گا. یہ یقین. ہاں یہ الگ بات ہوتی بعض اوقات ہم کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے حق میں بہتر ہی نہیں ہوتی. اللہ جانتا ہے ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، لیکن ہم مانگ رہے ہوتے، وہ ہمیں نہیں دیتا. وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے. ہم مانگتے ہیں، ہمارے حق میں وہ چیز بہتر نہیں ہے، اللہ اگر نہیں دیتا تو یہ بھی ہم پہ رحمت ہے. یہ بھی رحمت ہے میرے بھائیوں. مثال کے طور پر دیکھیے، کتنے جب آدمی کوئی بے اولاد ہوتا ہے بڑی دعائیں کرتے ہیں، بڑی دعائیں کرتے ہیں، وظیفے لیتے ہیں، تعویذات لیتے ہیں. لینے چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے. لیکن خدا نہ خواستہ کسی کی اولاد حد درجے کی نافرمان بن جائے. چھوٹی موٹی تکلیف کی نہیں بات کروں، حد درجے کی نافرمانیوں کی طرف چلی جائے. بیٹے ہوں یا بیٹیاں، ماں باپ کے لیے اذیت اور تکلیف کا ایسا باعث بن جائے، تو آپ بتائیں کہ یہ اس وقت اس دعا کی، یہ اپنی اولاد کی اس نعمت پر کیا یہ خوش ہوگا کہ میرے پاس میں صاحب اولاد ہوں؟ بلکہ لوگ تمنا کرتے ہیں اولاد ہی نہ ہوتی، یہی نہ ہوتا. ایک سمجھانے کے لیے مثال دی. کئی اور بھی اس طریقے سے آپ مثال لے لے. مالداری چاہیے، مالداری چاہیے، بہت مال چاہیے. ہو سکتا ہے مال ہمارے لیے ہو ہی وہ ہلاکت کا باعث. اب اتنا وقت نکل رہا ہے کہ آ کے مسجد میں بیٹھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، مسجد میں آنا جانا ہے، کچھ نیکی کے کام بھی کر رہے ہیں. پتہ چلے دولت کے اندر اتنا مبتلا ہوا کہ یہ کام بھی گیا، تو یہ مال پھر نعمت نہ ہوا اس کے لیے. جس مال نے اللہ کے حضور حاضری سے ہی اسے دور کر دیا، یہ نعمت نہیں ہے. پھر فرعون کے پاس، قارون کے پاس بڑے بڑے قارون کے خزانے مشہور، موسیٰ علیہ السلام مد مقابل. بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں ان کے پاس مال وغیرہ یہ کچھ نہیں تھا. قارون کے خزانوں کی چابیاں جو ہیں اتنے اتنے اونٹوں پر لدی ہوئی ہیں. تو کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور سچے نبی ہیں، اور یہ نافرمان ہے، سرکش ہے، اس کے پاس مال ہے، آپ کے پاس نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا رب کی رضا کے لیے مال نہیں. رب تعالیٰ مال دولت کو نہیں دیکھتا کہ کس کے پاس مال کتنا ہے اور رب نے اس سے کی رضا اس آدمی کو ملنی. نہیں، رب کی رضا تو اسے ملتی ہے جسے اللہ کے حضور جھکنا نصیب ہو جاتا ہے. اللہ کے حضور جھکنا نصیب. آج 4 پیسے کسی کے پاس آ جائیں، یقین کریں وہ صحیح معنوں میں دعا بھی نہیں مانگتا. اس کے دعا مانگنے کے سٹائل ہی انداز جدا ہو جاتے. گویا کہ معاذ اللہ اس آدمی کو جھجک آ رہی ہوتی ہے کہ میں ہاتھ ایسے پھیلا رہا ہوں، میں دعا کر رہا ہوں، میں کسی خاص بندے کی بات نہیں کر رہا ہوں. لیکن اگر آپ میں یا مجھ میں کسی میں بھی یہ اگر انداز ہے، یہ ختم ہونا چاہیے. یار اس در سے ملا ہے، اب اسی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے میں ہم ہی شرم اور ہچکچاہٹ کا شکار ہو جائیں. ان کے ہاتھ ہی نہیں بڑھتے اوپر. مسجد میں پھر بھی ایک انداز مختلف ہوگا، لیکن آپ عام طور پر دیکھ لیں گے تو پھر اور انداز مختلف ہو جاتا ہے. لیکن جب اللہ کے حضور حاضر ہوں تو پھر کسی دوسرے کے عیب نہیں، بس اپنے عیبوں پہ ہم نظر رکھیں. ہم کسی کے بارے میں بدگمانیاں نہ کریں.
समझने की बात है, जिसको तौफीक मिल जाए समझ जाए। तो नेमतें अल्लाह की दी हुई हैं, जब अल्लाह देता है किसी को, बहुत देता है, बहुत देता है। नेमतों को संभालने वाले बड़े कम लोग होते हैं, उस पर शुक्र अदा